صدر، معزز ٹیچرز اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میری پہچان پاکستان۔ سامعین گرامی، میری پہچان پاکستان، میرا ایمان پاکستان، میری آن پاکستان، میرا سامان پاکستان، میری عزت کسی سے ہے، میرا عنوان پاکستان، غموں کی بھیڑ میں ہے شان میرا پرسار پاکستان، اقبال کا تصور پاکستان، قائد کی جدوجہد پاکستان، فاطمہ جناح کا پیارا پاکستان۔ جی ہاں وہی پاکستان جس کے اصولوں کے لیے 100 نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی۔ کتنی ہی ماؤں کے سامنے ان کے جگر گوشوں کو سنگاروں میں پرویا گیا۔ جناب اعلیٰ، کسی بے گھر سے پوچھو گھر کی قیمت اور کسی غلام سے پوچھو آزادی اور وطن کی قیمت، تو پھر احساس ہوگا جس پاک سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ رب کائنات کی بہت بڑی مہربانی اور انعام ہے۔ اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس کا جو حق ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس کا جو حق ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں۔ جناب اعلیٰ، خون کے آنسو رلا رہے ہیں مجھے وہ لوگ کہ محمد علی جناح اور علامہ اقبال سے زیادہ ان کے دماغوں پر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ چھایا ہوا ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ میرے ہم وطن ساتھیوں، آئے قدم سے قدم ملا کر قرآن و سنت کی نشر کو اپنا کر آسمان کی بلندیوں کو پرواز کریں۔ اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، لوگ دولت پر گرے ہم نے وطن مانگ لیا۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ اور اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اور اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم آزاد ہیں۔ صدر علی وقار، آزادی کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے اس آزادی کے لیے دن اور رات ایک کر دیے۔ صدر علی وقار، میرے سینے پر لگے اس پرچم سے لے کر اس بلند عمارت پر لگا پاکستانی پرچم اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ جی ہاں جناب والا، ہم آزاد ہیں۔ دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ اغواکاروں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ عوام کا پیسہ وزیر کے الگ سے کھینچ کر نکالنے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ جی ہاں جناب والا، ہم آزاد ہیں کیونکہ ہماری سوچ آزاد ہے، اور جن قوموں کی سوچ آزاد ہوتی ہے چاہے ان پر توپ کے گولے برسائے جائیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو، تو پھر وہ لوگ ان لوگوں سے بہترین ہے جو ذہنی غلامی کا شکار ہے۔ صدر علی وقار، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا مارا۔ مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے، مجھے فکر ہے امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا ہے۔ صدر علی وقار، میرا ملک خدا کا سایہ ہے، اسے توڑنے والا آج بھی آیا ہے، لیکن اس ملک پر خدا کا وہ سایہ ہے بنایا ہی قائم رہنے کے لیے دنیا میں سب سے اولین فوج ہماری ہے۔ آخر میں اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دیتا چلوں، تیرے گناہوں کے پاپوں کو سرے بازار پھوڑ جاؤں گا، مثل ابراہیم ظلمتوں کے بتوں کو توڑ جاؤں گا، لشکر لشکر کریں گے میری دلیری پر تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری تقریر کا موضوع ہے میں ہوں پاکستان۔ میں ہوں پاکستان۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری حکومت پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہے، یا کون سا سیاستدان صحیح ہے کون سا غلط، کون سا محکمہ صحیح کام کر رہا ہے اور کون سا نہیں۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، میں پاکستان سے کتنی مخلص ہوں، کیا میں اتنی اچھی انسان ہوں کہ کسی دوسرے کے سامنے کہہ سکوں کہ میں پاکستانی ہوں۔ پاکستان کا ہر شہری پاکستان کا ایمبیسڈر ہے، تو کیا میں اس قابل ہوں کہ دنیا کو کہہ سکوں کہ ہاں میں ہوں پاکستان۔
اللہ کے فضل سے ایک بار پھر ہم پاکستانی اپنے پیارے وطن پاکستان کی سالگرہ دھوم دھام سے منا رہے ہیں۔ وہ پاکستان جسے ہمارے بزرگوں نے بہت سی مشکلات سہ کر اور بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا، آج پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ کون سی ترقی؟ یہاں تو حالات بہت خراب ہیں، کاروبار مندے پڑے ہیں، رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، کہیں امن و امان قائم نہیں ہے، اور آپ ترقی اور خوشحالی کی بات کر رہی ہیں۔ تو جناب، آپ کی بات بھی کسی حد تک درست ہے، مانتے ہیں کہ یہ سب خرابیاں پاکستان میں موجود ہیں اور دن بدن بڑھ رہی ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں کوئی خرابی نہیں ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں کوئی جرم نہیں ہوتا، جہاں کی عوام سکون اور چین سے زندگی گزار رہی ہے؟ جب بھی کسی فارم میں ایسا کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو لوگ فوراً امریکہ کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، امریکہ میں تو اتنا سکون ہے، وہاں کے شہری کو اتنی سہولتیں میسر ہیں، وہاں قانون کی اتنی پاسداری ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ سب حضرات دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا امریکہ میں کوئی جرم نہیں ہوتا؟ اگر وہاں کی عوام اتنی ہی خوشحال ہے تو وہاں اس قدر اسٹریٹ کرائمز کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں آئے دن انٹرنیٹ پر خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ ماں نے اپنے نوزائیدہ بچے کو ہوٹل کے کموڈ میں ڈبو کر ہلاک کر دیا، 2 ماہ کی بچی کو اوون میں ڈال کر جلا کر مار ڈالنے کی کوشش کی؟ کیا پھر ہمسائے میں رہنے والے شخص نے بلا جواز گلی میں کھڑے ہو کر فائرنگ کر کے علاقے کے اتنے لوگوں کو مار ڈالا؟ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں اپنے بوائے فرینڈ یا اپنے پارٹنر کے جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، کیا یہ سب جرائم میں شامل نہیں ہیں؟ میری بحث یہ نہیں ہے کہ امریکہ اچھا ہے یا پاکستان، میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ مسائل اور مشکلات اس ملک کی لوگوں نے ہی حل کرنے ہوتے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آتا یہ سب ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور جو کوئی آتا ہے تو وہ پھر حکمرانی کرنے آتا ہے، جیسا کہ اس خطے میں تاتاری آئے، مغل آئے، انگریز آئے۔ انہوں نے اچھی حکومت کی یا بری، لیکن اہم بات تو یہ ہے کہ وہ حاکم تھے اور یہاں کے باشندے محکوم۔ کیا ہم اپنی آزادی کو کھونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم پھر سے غلام بننا چاہتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ہم کسی دوسرے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اب ہمیں اس ملک کو خود ہی سنوارنا ہے، خود ہی اس کی خرابیوں کو دور کرنا ہے۔ جیسے کوئی شخص غریب ہوتا ہے تو اپنا گھر چھوڑ کر اپنے امیر رشتہ دار کے گھر جا کر نہیں رہنے لگتا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس گھر میں مہمان کہلاتا ہے، اس گھر کا مالک نہیں بن جاتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جانے والے لوگ وہاں سیکنڈ سٹیزن کہلاتے ہیں، آدھے حقوق کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے گھر کو سجانے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعمیر اور ترقی پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ کسی انسان یا کسی ملک کی خوبیوں کو سراہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ پاکستان میرا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی پاکستانی اپنے ملک کی برائی کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں پاکستانی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، پاکستانی مردوں یا عورتوں میں فلاں خرابی ہے۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں، یا ہم کسی اور ملک سے آئے ہیں جو پاکستانی کہہ کر دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو ہم تبھی مرمت کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں جب وہ ہماری اپنی ہوتی ہے۔ جب ہم پاکستان کو اپنا مانتے ہی نہیں تو اس پر توجہ کیا خاک دیں گے؟ آئیں اس جشن آزادی پر ہم یہ عہد کریں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اچھا ہے یا برا ہے، جیسا بھی ہے یہ ہمارا اپنا وطن ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری حکومت پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہے، یا کون سا سیاستدان صحیح ہے، کون سا غلط، کون سا محکمہ صحیح کام کر رہا ہے اور کون سا نہیں۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، میں پاکستان سے کتنی مخلص ہوں، کیا میں اتنی اچھی انسان ہوں کہ کسی دوسرے کے سامنے کہہ سکوں کہ میں پاکستانی ہوں۔ پاکستان کا ہر شہری پاکستان کا ایمبیسڈر ہے، تو کیا میں اس قابل ہوں کہ دنیا کو کہہ سکوں کہ ہاں میں ہوں پاکستان۔ آج ہم پاکستانی ہونے پر شرمندہ نہیں، بلکہ پاکستان ہم جیسے شہریوں کے ہونے پر شرمندہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو اس طرح قائم و دائم اور شاد و آباد رکھے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا نام پوری دنیا میں فخر سے بلند کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟
जनाब आला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफी अजीज मेमून की लाश आई। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा एक वाकया तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मट्टी, हर जगह हो जाता है। लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर जाती का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आजाद नहीं, हवस के कैदी हैं। कि इतने में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आजाद मुल्क में बैठकर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अभी इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि एटीएम मशीन के कैमरा से मुंह चलाने वाली वीडियो मेरे जमीन को झुंझाने लगी कि लिख तो हक लिख। ये सलाहुद्दीन अपनी पूरी कौम से मुंह चढ़ा कर कह रहा है कि जान की अमान पाऊं, एक बात कहूं, जहां ज़हनी तवाज़ुन ठीक न होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाए, वहां कोई आजाद नहीं। आज मैं मारा गया हूं, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का सोचना ही नहीं, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। जनाब आला, अभी मैंने लिखने की जसारत की ही थी कि फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा और चेचनिया के लोगों ने चीख चीख के पुकारा कि ए बेखबर, तू तो आजादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो अभी इस उम्र पे लिखने की, मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं। तू तो आजाद है, तू आज लिखने को आजाद है, तू आज पढ़ने को आजाद है, तू आज स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने को आजाद है, तेरे घर के मर्द अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत करने को आजाद है। चलो मान लिया 20% लोग मुआशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे। अरे तू तो आज नौशर और फेरोज के मजमे के सामने उनके लिए आवाज उठाने और उनके लिए हक की बात करने को आजाद है। हमें तो ये आज़ादी भी नहीं। ये सोचते ही मेरा कलम हाथ से नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया। बहरहाल मैं इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों पहलू बताकर फ़ैसला आप सब पर छोड़ा जाए कि क्या हम आज़ाद हैं।